بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا اور سب سے پہلے اس کی تعمیر کس نے کی، یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو کے اندر۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جی ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے سوچا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں، تو میں نے اپنا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اپنا ایک مرکز چنا اور وہ مرکز تھا مکہ مدینہ۔ دوستو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذمہ سیدنا آدم علیہ السلام کو لگایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیوں اور انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے خانہ کعبہ کے نشانات مٹنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کے طور پہ کام کرتے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کی طرح کام کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم ایک پتھر پر چڑھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے ریلیٹڈ جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ لے کر دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے نقش آج بھی محفوظ کر دیے ہیں۔ آج بھی آپ مکہ کے اندر جائیں تو مقام ابراہیم میں وہ جگہ موجود ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہم بات کریں گے قریش کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر میں قریش نے بھی اہم حصہ لیا، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور حجر اسود جو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف سے ایک پتھر بھیجا تھا، اس کی تنصیب پہ قریش کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے قریش اس جھگڑے سے بچ گئے، اور حجر اسود کو ان کے محفوظ مقام اور مستقل جگہ کے اوپر رکھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کی تعمیر دوبارہ شروع کروائی۔ اس کے بعد جب آل سعود نے سعودیہ کے اوپر اپنی حکومت کی تو انہوں نے خانہ کعبہ کے خوبصورت نقش و نگار بنائے اور اس کی تعمیر کی۔ آج جو بھی آپ کو خانہ کعبہ کی خوبصورت عمارت نظر آتی ہے وہ آل سعود کی محنت کا نتیجہ ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔